الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم رواه الامام الهمام البزار في مسنده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آمین یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے معزز دوستو آج 22 فروری 2024 بروز جمعرات ہے اور میں یہاں راجن پور کلاں ضلع رحیم یار خان میں عزیزم مولانا محمد راشد اور مولانا محمد ساجد کی دعوت پرخلوص پر ان کے اس خوبصورت گلشن میں موجود ہوں۔ میرے دوستو آج سے 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس گلشن کی ابتدا ہم نے کی تھی آج اس کے حاصل ہونے والے پھلوں کو ہم انعام دے رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ان خوش نصیبوں نے انعام وصول کیا جنہوں نے اس گلشن میں اپنی تعلیمی اوقات کی ترتیب کو مکمل کیا۔ میری دعا ہے رب کریم ان کے اوپر اسی طرح اپنے کرم اور فضل کو جاری فرمائے۔ میرے دوستو میں نے آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ شاید میں عظمت قرآن کریم پر بات کرتا کیونکہ ہم نے جو کوئی 3-4 ماہ پہلے جو دن طے کیا تھا وہ اس حوالے سے تھا، لیکن میں اس کو تحفظ ناموس ختم نبوت پر اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان میں ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے چیف جسٹس نے ایک وہ احمقانہ فیصلہ کیا ہے، بچگانہ اور فضول فیصلہ کیا ہے کہ جہاں عدالت عالیہ کے احتراموں کے لفظ ہوا کرتے تھے اور بڑے عزت اور احترام سے نام لیا کرتے تھے، آج ملک کا ہر وفادار شہری آئین اور اسلام کی قدر کرنے والا ہر سٹیزن آف پاکستان اپنی جوتی کے نوک پہ ان کے فیصلے کو رکھ رہا ہے۔ میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے اپنا درد دل بھی پیش کروں گا۔ آج دوسرا دن ہے، میں نے کل اس وقت سے یہ پاکستان کے چوک اور چوراہوں پہ بات کرنا شروع کر دی ہے اور ہم ہر چوک پہ انشاءاللہ تعالی یہ کھلی بات ہر منہ سے کہلوائیں گے کہ قادیانیوں کے حامی، بولیے جرت سے بولیے، قادیانیوں کے حامی سب حرامی، قادیانیوں کے حامی سب حرامی، چاہے وہ کہیں بیٹھا ہو، چاہے وہ کسی عہدے پہ ہو، چاہے وہ عہدے کے ساتھ ہو، عہدے کے بغیر ہو۔ ہم نے محبت سب سے پہلے رکھنی ہے تو محمد الرسول اللہ سے رکھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، باقی باتیں ساری بات میں ہے، حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ پہلے ہے۔ اب میری بات آن ایئر بھی جا رہی ہے، پوری دنیا میں یہ بات، جتنے مسلمان ممالک میں اردو سمجھنے والے دوست ہیں وہ اس بات کو سن رہے ہیں، تو میں ایک جملہ تمام مسلمانان عالم اور خصوصاً پاکستان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ کل سے میڈیا پر ایک بات چلنا شروع ہو گئی ہے کہ جی تم نے فیصلہ پڑھا ہے، آپ نے چیف جسٹس کا فیصلہ دیکھا ہے،
اس نے کیا لکھا ہے؟ فیصلہ پڑھا نہیں ہے، اور جو شیلوں کے کہنوں پر کوئی کہتا ہے فلاں کے ٹرینڈ پر آپ نے اس طرح کی بات کرنا شروع کر دی۔ میری موبائل میں چیف جسٹس کا فیصلہ موجود ہے اور میں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے، میں اس فیصلے کو سمجھتا ہوں، میں LLB کر چکا ہوں، BA کے بعد ایڈوکیٹ کی تعلیم یافتہ ہوں، میں اس کے مشگافیوں کو بھی جانتا ہوں، اس کی اونچ اور نیچ کو بھی جانتا ہوں۔ جو کہتا ہے میں نے فیصلہ نہیں پڑھا اور پھر وہ جملہ کہے، اس کا مسئلہ اور ہے۔ میں نے فیصلہ پڑھا ہے، میں اس فیصلے پر بات کرنے لگا ہوں۔ چیف جسٹس نے اس میں قادیانی کو ضمانت دی، وہ اپنی جگہ بات ہوگی، اس کے لیے دفعات نکالے، وہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن جس پر ہمیں مین اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جب سامنے قادیانی موجود ہو اور وہ قرآن کریم کی تفسیر قادیانی زبان میں کر رہا ہو، اس کو یہ کہنا کہ پاکستان میں تو ہر مذہب کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے، یہ جملہ کہنا اس آئین کے قانون کی شک کے خلاف ورزی ہے جو 1984 میں ضیاء الحق کے دور میں صدارتی آرڈیننس پاس ہوا تھا کہ اس وقت تک قادیانی مذہب کی اشاعت کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ آئینی اسٹیٹس تسلیم کر کے خود کو کافر اور غیر مسلم اقلیت مان نہیں لیتے، تب تک وہ اپنا مذہب اسلام کے نام پہ پیش نہیں کر سکتے، تب تک وہ اپنی کفری اذان اسلام کے نام پہ پیش نہیں کر سکتے، تب تک وہ اپنی کفری تعلیم مذہب اسلام کے نام پہ پیش نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس کے اوپر مینار تعمیر نہیں کر سکتے اور اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ یہ لوگ اذان دے کر تشہیر کر کے یہ جملہ کہہ کر اور قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلے آئین میں دی ہوئی شکوں کو مانیں گے پھر مذہبی آزادی کی بات ہوگی۔ یہ بنیاد ہے، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ساری دنیا کہہ رہی اجی آپ نے قانون پڑھا، آپ نے فیصلہ پڑھا، ہم اندھے لوگ نہیں ہیں۔ اس فیصلے میں جتنے جھول موجود ہیں نا وہ میں ایک طرف رکھ کے کہتا ہوں، ہم اس کو جانتے ہیں۔ کل کا جمعہ ہے اور جب جمعے میں مسلمانان پاکستان کے سامنے علماء کرام نے خطبہ کرام نے یہ بات رکھنی ہے تو شاید مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی قادیانیوں کا ٹاؤٹ یا ہمارا ناواقف مسلمان بھائی، دونوں ہو سکتے ہیں نا، وہ میرے خطیب، میرے عالم، میرے دوست، ان کو یہ جملہ کہے آپ نے فیصلہ پڑھا ہے تو سینہ ٹھوک کے کہنا ہاں ہم نے فیصلے میں دیکھا ہے، اس میں باقی جھول اور ہیں، لیکن قادیانیوں کو مخاطب کر کے کہنا کہ یہاں پر ہر مذہب کو آزادی ہے، یہ بات اسلام کے بھی خلاف ہے، قانون پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ دیکھو قادیانیوں کو حق تب ہوگا جب وہ خود کو غیر مسلم جو قانون نے ان کو شک دی ہے وہ مانے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہمارا چیف جسٹس کہتے ہیں جی آزادی ہے، جی ہاں مکالا ڈوتری ملے تے چٹی نانی تے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، یہ بغیرتی ہم سے برداشت نہیں ہوگی کہ ہم اس طرح کی بات کو تسلیم کر لیں۔ اجی قادیانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور تم وکیل بلا توکیل بنے پھرتے ہو، اجی ان کو حق ہے، پہلے وہ خود تو مانے۔ آج تک کسی قادیانی نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، اس لیے کہ خود کو قادیانی غیر مسلم ماننا پڑے گا پھر ووٹ کاسٹ ہوگا۔ وہ تبھی کہہ رہے تھے اجی ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں حق دیا جائے، ہم اوورسیز پاکستانی بن کے ووٹ دیں گے کیونکہ وہاں مسلم اور غیر مسلم کے فرق میں ڈنڈی مار دیں گے، اور ہمارے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ آئین نہیں مانتا، وہ قانون نہیں مانتا، مذہب تو دور رہا، اور ہمارے چیف جسٹس سے کہتے ہیں جی مذہبی آزادی ہے۔ اچھا اگر آزادی کا یہی معنی ہے تو کل 4 ٹانگوں والا جانور جا رہا ہو، دم بھی ہلا رہا ہو، میں کہوں یہ کتا نہیں ہے چیف جسٹس ہے، کیوں تم مانو گے کہ جمہوری ملک ہمیں آزادی ہم کہہ لیں؟ میں کہوں یہ شیطان ڈیول نہیں ہے، یہ تو ہمارا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ کوئی مانے گا جب شیطان کو چیف جسٹس کہنا چیف جسٹس کی توہین ہے تو مرزا گامے کو نبی کہنا نبوت کی توہین ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی اندھے لوگ تھوڑی ہیں علماء، آئی میں بہہ کہتے چلو میرا پوتری میں کرو چاہیے، اتنی آسانی بات نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ ہمارے سیاسی اختلافات ہوں گے، مسل کی اختلافات بھی ہوں گے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں آپس میں ہوں گے، لیکن جب بات ختم نبوت کی آئے گی ہم سب ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ ہمارے دوست ناواقف بھی ہیں، میں آج سن رہا تھا
ہمارے ایک اینکر ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں, ملک پاکستان کے کئی چینلز پہ کام کر چکے ہیں. اب انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ایک بھاری بھرکم ایک یوٹیوب چینل بھی لانچ کیا ہوا ہے, جناب منصور علی خان صاحب. وہ اس میں فرما رہے ہیں کہ جی میں نے فیصلے کو دیکھا ہے, وہ دفعہ اس پر لگتا نہیں تھا, جرم 2019 میں ہوا ہے, اور اس پر جو وہ انہوں دفعہ لگایا وہ 2021 میں پاس ہوا ہے, لہٰذا جب وہ جرم کر رہا تھا تو اس وقت اس پہ یہ دفعہ نہیں لگتا تھا جو ایف آئی آر میں بعد میں لگایا گیا. منصور علی خان صاحب, اتنی بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں, اتنی بات ہوتی تو بات ہم بھی سہ جاتے, لیکن میں آپ سے گلہ کرتا ہوں, آپ جیسا ٹیلنٹ رکھنے والا بندہ, ٹیلنٹڈ ایک اینکر پرسن, آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی, کیا اس فیصلے کو کسی اس عالم دین سے جو ایل ایل بی کی شکل بھی جانتا ہو اور جوڈیشری بھی جانتا ہو, اس سے آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے, یا آپ نے صرف 4 ورقی لفظ پڑھ لیے, وہ بھی جو چیف جسٹس نے لکھ کے دیے اسی پر آپ نے اعتماد کیا, اور اس پہ غور بھی نہیں کیا کہ اس پہ چیف جسٹس کیا رہا ہے؟ مجھے آپ سے کم از کم یہ امید نہیں تھی. میں گلہ کرتے ہوئے آنے کہہ رہا ہوں, جائے ان تک بات, پہنچائے ان تک بات کہ منصور علی خان صاحب ہمیں آپ سے امید نہیں تھی. آپ اس میں یہ لفظ نہیں پڑھ رہے کہ جی ہر مذہب کو مذہبی آزادی حاصل ہے. کیا تم قادیانیوں کو مذہب سمجھتے ہو؟ یہ آسمانی مذہب ہے یا یہ فرقہ اور فتنہ ہے؟ بھئی مذہب کو آزادی ہے, یہ تو حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے, یہ تو خود کو مذہب اسلام کہتے ہیں. یہ مانے ہم غیر مسلم ہیں پھر ہم آزادی کی بات کریں گے. ہم نے نہیں جھگڑا کیا کسی عیسائی سے, نہیں جھگڑا کیا کسی یہودی سے, اس مسئلے پہ نہیں جھگڑا کیا کسی اور سے, لیکن پہلے وہ مذہب تو بنے. وہ مذہب ہے نہیں, وہ تو ایک سیاسی ٹولہ ہے جو انگریز کی ٹاؤٹی کر کے انگریز نے ان کو نبی بنایا تھا. اور یہ جو پھر اس میں جناب منصور علی خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو پتہ نہیں فلاں کسی سیاسی جماعت نے چیف جسٹس کے خلاف گھناؤنی مہم چلائی تھی, فلاں اینکر, فلاں صحافی, فلاں سیاستدانوں میں فلاں عورت, فلاں مرد اس میں شامل ہو گئے ہوں گے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ اس بات کو تو کنڈیم کریں کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے, 1984 کی صدارتی آرڈیننس میں موجود ہے, پاکستان پینل کورٹ میں موجود ہے کہ قادیانی اسلام کے نام پہ مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا. تو یہ چیف جسٹس قادیانیوں کو سامنے ٹھہرا کے کیوں کہتا ہے کہ جی مذہبی آزادی حاصل ہے؟ یہ تو آپ سن لے, یہ تو سوچ لیتے. میں نے کہا جناب منصور علی خان صاحب, آپ پھر ہمیں بھی بلائیے نا. آپ کہتے ہیں نا آؤ میرے پاس, ٹیبل کے دونوں سائڈ بیٹھ کے دیکھیں گے, آپ ہمیں بھی بلائیے, ہم سے بھی بات کیجئے. اگر آپ اتنی باتوں کے بعد بھی چیف جسٹس کی غلطی کو اور بہت بڑے بلنڈر کو غلطی نہیں مانتے, آؤ ہم سے آنکھوں سے آنکھیں چار کرو, آپ مجھے بلاؤ, میں آپ کے سامنے آپ کے کیمرہ پہ بیٹھ کے چیف جسٹس کو اس معاملے میں مغرب کی نمائندگی کرتے ہوئے اور آئین پاکستان کی مخالفت کرتے ہوئے اور قرآنی آیات کو غلط مقام پہ پیش کرتے ہوئے ثابت نہ کر دوں تو آپ جو مرضی آیا ہمارے لیے کہہ دینا. لیکن کوئی بات تو ہے نا, کوئی بات تو کرے. آپ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے, وہ ٹیبل کے دونوں رخ پیش کرتا ہے, وہ موافقت مخالفت میں پیش کرتا ہے. آپ نے چیف جسٹس کی بات کر لی ہے, آؤ پھر ختم نبوت کے متوالوں کا موقف بھی ہم سے سن لو. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ جتنے بیٹھے آپ تائید کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بولیے جتنے بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے, یوں گفتگو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کھلے عام بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میدان صحافت کا معنی چاپلوسی نہیں ہے, اور ہمیں آپ سے امید نہیں ہے. یقیناً آپ بلائیں گے پھر ہمارا موقف بھی سنیں گے. آپ تائید کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ. میرے دوستوں, میں ایک ایک چیز سمجھانے کے لیے یوں کہہ رہا ہوں. پہلے میں نے عوام کے لیے کہا, پھر علماء کے لیے کہا, پھر میں صحافیوں کے لیے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ ہم نے کل میں جو احتجاج رکھا ہے, ہر مسجد سے آواز اٹھنی چاہیے. یاد رکھنا, ہم رنگ و نسل کے اختلاف والے نہیں ہیں. ہم لسانیت, قومیت, علاقائیت, صوبائیت, نسل پرستی, قوم پرستی, زبان پرستی والے نہیں ہیں. ہمارے سامنے ہے تو خدا پرستی ہے, محمد مصطفیٰ کی محبت ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا. اختر شیرانی ایک شاعر تھا, وہ کہتے تھے بعض اوقات کبھی کبھی شراب کا جام بھی لگا دیتا. مشاعرہ پڑھ رہا تھا, مشاعرے میں سبھی بیٹھے تھے تو ایک قادیانی بھی بیٹھا تھا.
اس نے دیکھا نا کہ اختر شیرانی کی داڑھی بھی نہیں ہے، شراب بھی پیتا ہے، پتہ نہیں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. تو لوگوں نے بات کی جب وہ شراب کے دھت نشے میں تھا کہ واہ اختر بڑا بہترین مشاعرہ پڑھ رہے ہو، آج اگر تمہارے سامنے علامہ اقبال جیسا شاعر ہوتا تو وہ تمہارا مقابلہ کر سکتا. اب یہ نشے میں تھا تو اس نے کہا جاؤ، اقبال تو میرا سرانہ اٹھا کے چلتا، وہ تو میرے شاگردوں کے برابر ہے. کسی اور نے کہا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا بہت بڑا نام ہے، اور وہ اگر ہوتا تو وہ آپ کے مقابلے میں مشاعرہ پڑھ سکتا. انہوں نے کہا جاؤ، وہ تو میرے جوتیاں اٹھا کے چلتا، میں تو اس سے بھی بڑا شاعر ہوں. ٹھوکی جا رہا تھا باتیں جو اس کے منہ میں آتی تھی. تو ایک قادیانی ایک کونے میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جی یہ وقت ہے اس کے ایمان پر چوٹ مارنے کی. وہ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا اختر شیرانی اگر آج تیرا نبی تیرے سامنے ہوتا تو وہ کہہ سکتا تیرے سامنے شعر. اب ظاہری بات ہے وہ نشے میں بیٹھا تو وہ پتہ نہیں کوئی اول فول بک دے. لیکن مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو نا، جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا خطا کار ہو، چاہے بے نمازی ہو، چاہے شکل اس کی نبی جیسی نہ ہو، لیکن دل سے وہ آقا کا غدار نہیں ہوتا، وفادار ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ دل میں محبت کی چنگاری ہوتی ہے. تو یوں شراب کا جام لیے اس نے اس کی بات سنی نا یوں تو آہستہ آہستہ نشہ ٹوٹنے لگا اور آنکھیں کھلی، اور اس نے شراب کے جام کو رکھنے کے بجائے اس کو یوں دیکھا نا، اپنے دل میں خیال آیا کہ یار ابھی تک تو شاعروں کی بات تھی، یہ حضور کی بات درمیان میں لایا ہے اور میں جواب دوں تاکہ میرا ایمان جل جائے. اس نے یہ شراب کی جام والی بوٹل اٹھائی ہوئی تھی، اٹھا کر اس کے منہ پہ یوں دے ماری اور اسٹیج سے لگائی چھلانگ، اور اس کو پکڑنے کے لیے وہ آگے اور یہ پیچھے جا رہا ہے. آخر جا کے اس کو پکڑ کے 2 گھونسے لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لانتی، میں پہلے گناہ گار کم تھا کہ تو مجھے حضور پاک کا نافرمان بنانا چاہ رہا ہے. اوے میں پہلے بے نمازی ضرور ہوں، میں داڑھی ضرور کاٹتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں آقا کا غدار نہیں ہوں، تابعدار و وفادار ہوں. میں نے کہا مسلمان جیسا بھی ہو نا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات نہیں سنتا. جناب چیف جسٹس صاحب یہ بات ببانگ دہل سن لو. اس فیصلے کی وضاحت تمہیں دینی پڑے گی. اگر آپ وضاحت نہیں دو گے نا کہ اس میں آپ نے قادیانیوں کو سامنے بٹھا کے مذہبی آزادی کی بات کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو گھر جانا پڑے گا. مجھے بتائیے ایسا بندہ چیف جسٹس کے لیے اہل ہے؟ جو قادیانیوں کی حمایت کرے وہ اہل ہے؟ جتنے دوست بیٹھے کھلا کھلا کہ وہ اہل ہے؟ کرسی چھوڑنی چاہیے یا نہیں چھوڑنی چاہیے اس کو؟ اور ظالمو، حضور پاک کے نام پہ ملک بنا تھا، کلمے کے نام پہ ملک بنا تھا. تم یہاں بیٹھ کے کلم میں جملہ کہہ دو. کیا ہم اس کو یہ سمجھیں کہ جو پہلے والے تمہارے پیش رو تھے وہ بھی قادیانیوں کے حق میں مساجد کو گرانے میں اپنے متنازع فیصلے دے گئے اور امریکہ کی وہاں جا کے رہائشوں کو لے لیا؟ کیا تمہارا بھی ارادہ یہی ہے کہ 2 سے 4 ماہ کے بعد ہم نے یہاں سے چھٹی لے کے اپنے آقاؤں کے پاس جانا ہے؟ عجیب معاملہ ہے. ہم اس وقت ایک احتجاج میں ہیں کہ ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم ووٹ کے پہرے پر موجود ہیں. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان ایک عظیم تحریک کا اعلان کرنے لگے ہیں. اس دوران یہ دوسری بدماشی آپ نے ڈالی. یاد رکھو ایک بدماش کا مقابلہ جمعیت علماء کرے گے انشاءاللہ. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے یا نہیں؟ آپ ساتھ دیں گے؟ اس کے لیے روڈ پہ نکلنا پڑا نکلو گے؟ روڈ بلاک کا کہا کرو گے؟ احتجاج میں جانا پڑا جاؤ گے؟ اور اگر سپریم کورٹ کے گراؤ کا فیصلہ علماء نے کیا آپ جاؤ گے؟ شاید ہمارے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شاید ہمارے قدم بڑھاؤ، شاید ہمارے قدم بڑھاؤ. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر فرما گئے یہادی لا نبی آبادی، فرما گئے یہادی، فرما گئے یہادی. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہماری گفتگو کو لوگ آگے لے کر سنتے ہیں تو ایک ایک دلیل پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اعتراض کرنا کیا. 1 منٹ، اگر قادیانی پہ کوئی غلط دفعہ لگ گیا تھا دفعہ ہٹا دو، میں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی بعض فیصلے یہودی کے حق میں کر دیے تھے کہ یہودی اگر ٹھیک تھا تو ادھر فرما دیا. ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے. تم نے دفعہ ختم کرنا تھا کر دیتے، تم نے جو کرنا تھا کر دیتے، لیکن اس میں یہ بلنڈر مارنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی قادیانیوں سمیت تمام کو یہاں مذہبی آزادی حاصل ہے؟ مراد تو پھر قادیانی ہے نا جو سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا.
ایسے نہیں ہو سکتا. اور یہ پاکستانی قوم جتنی بھی گئی گزری ہو نا, اس طرح کی بے ایمانی کو کبھی تسلیم نہیں کرے. آپ اندازہ لگائیں, کل تک جس چیف جسٹس اور عدالتوں کے لیے عزت مآب, مائی لارڈ, قابل احترام, کیا کیا الفاظ بولے جاتے تھے, اب اس کو پاؤں کی جوتی کی ڈوک پہ رکھنے کی بات ہو رہی ہے. چیف جسٹس صاحب, یہ کام آپ نے واپس نہ لیا یا وضاحت نہ دی, ہم تیرے گھر سے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگوائیں گے انشاءاللہ. آپ نے پھر اس معاملے کو سننا ہے اور ایک ایک چیز لے کر آنی ہے. یاد رکھیں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کی وحدت کی علامت ہے, اس پر تمام امت کے لوگ ایک ہیں. تو ہم نے ختم نبوت کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا. چہ جائے کہ دنیاوی زندگی کیا ہے, مجھے بتائیں. ہم نے موت لینی ہے ایڑیاں رگڑ کے, اگر میڈیکل وارڈ کے اندر, ہسپتال میں, اس سے بہتر نہیں ہے رسول اللہ کے لیے شہادت کا جام پی لیا جائے؟ اس سے بہتر نہیں ہے یار. میں سلام پیش کرتا ہوں قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی فراست کو, جنہوں نے اس فیصلے سے بھی 2-4 روز پہلے معاملات کو بھانپ لیا تھا اور فرمایا تھا ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے, اب فیصلے ایوان میں نہیں ہم میدان میں کریں گے. علماء کو انہوں نے اسمبلی سے باہر کیا ہے. یہ پہلا رزلٹ تم دیکھ لو. آج مجھ سے کئی دوست جو ہمارے مخالف جماعتوں کے, مختلف جماعتوں کے, میں اب کن کا نام لیتا پھروں, سب نے ہمیں میسج کر کے بھی کہا کہ مولانا ایک بات تو کھل گئی, علماء اسمبلی سے باہر انہوں نے کیے تو ہیں, لیکن آج آواز وہی ملت اسلامیہ کا قائد فضل الرحمان اٹھا رہا ہے, باقی ساروں کے منہ سیے ہوئے ہیں. اور میں ان ٹاؤٹوں کو بھی کہتا ہوں جنہوں نے جوتی پالش اور بوٹ پالش کرنے کے لیے مولانا کے خلاف کلپ تو بنوائے, اب بولو نا, اب بولو. اب تو تمہارے منہ سے جملہ نہیں نکل رہا, اب تو تمہیں صاف سوں گے. اب میں حیران ہوں, آپ لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں. جس پرچی پر تم نے مہر لگائی ہے نا, اب اس مہر والے کو کہو نا کہ بھئی ووٹ ہم نے تجھے دیا تھا, اب بول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اب بات کرنا ختم نبوت کے لیے. اور ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, جب کھڑے ہونے کی باری ہوتی ہے پھر سجدوں پہ گر جاتے ہیں. لیکن کچھ بھی ہو, ہم نہتھے ہوں یا ہم طاقتور ہوں, ہمارا وزن 1 کلو ہو یا 1 من ہو, وہ حضور پاک کی ختم نبوت کے لیے قربان ہے انشاءاللہ. اور آپ جتنے بیٹھے ہیں, آپ کی جیب میں یہ موبائل موجود ہے, اس موبائل پر واٹس ایپ ہے, سوشل میڈیا ہے, گروپس ہیں, باقی آئی ڈیز ہیں. آپ آج پیکج لگواؤ اور وہ پیکج سارے کا سارا ختم نبوت پر قربان ہو جائے. یار کوئی اللہ کے رسول کی خدمت میں جتنی طاقت ہوگی اتنی بات تو کر پائیں گے نا, کہ یا رسول اللہ جب آپ کی ختم نبوت پہ بات آئی تھی, پھر ہم نے اپنے قوم کے وڈیرے کو نہیں دیکھا تھا, پھر ہم نے سیاسی جماعت کو نہیں دیکھا تھا, پھر ہم نے علاقائی وابستگی کو نہیں دیکھا تھا, آقا انعامدار ہم نے دیکھا تھا, تو آپ سے محبت کو دیکھا تھا, آپ کی اطاعت کو دیکھا تھا. میرے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں, سنو. وہ ایک خاتون تھی, حدیث میں ہے نا بنی اسرائیل کے دور کی, اور وہ کسی غلط پروگرام سے آ رہی تھی. راستے میں اس نے کتے کو ہانپتے دیکھا جو پیاس سے ہانپ رہا ہے. اس خاتون کے پاس اور کوئی نہیں تھا, تو دوپٹہ اتارا اور اپنی جوتی کے ساتھ باندھا اور جوتی کنویں میں لٹکائی, وہاں سے پانی اٹھایا اور اس کتے کو پلا دیا. وہ عورت کیا ہوئی بتائیے نا, بخشی گئی یا نہیں بخشی گئی؟ سنا یا نہیں سنا آپ نے حدیث میں؟ دیکھو یہ معاملہ وہاں ہوا ہے. اس سے پتہ چلا اگر کوئی کام بندہ سچے دل سے کرے, اخلاص نیت کے ساتھ کرے, تو رب کی رحمت تو اسے معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. آؤ رحیم یار خان کے غیورو, اب وقت ہے رسول اللہ سے وفاداری دکھانے کا, اب وقت ہے آقا انعامدار کے لیے اٹھنے کا. یہ جو قانون حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں اور اس وقت کے مسلمانان کی قربانیاں, 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر ہوا, 1 لاکھ زخمی ہوئے, 10,000 جہان شہید ہوئے. خواجہ ناظم الدین کی پولیس کے سامنے مسلمانوں نے سینہ کھول کے کہا, اور تمہاری کلاشنکوف کی میگزین میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنی حضور پہ قربان ہونے کے لیے ہمارے ماؤں نے سینے جنے ہیں. آج وہ وقت ہے, آج وفاداری دکھانے کا وقت ہے. اس لیے میرے دوستو اٹھئے,
ہر بندہ اپنی طاقت کی بقدر بات کرے. صرف کل کے جمعے تک بات کر کے ہم نے جذبات کو یہاں ٹھنڈا نہیں ہونے دینا. ہم نے اس کو ہر میدان میں اتارنا ہے. وہ فیس بک ہو, وہ یوٹیوب ہو, وہ ٹویٹر ہو, وہ ٹک ٹاک ہو, وہ tune.pk ہو, وہ انسٹاگرام ہو, وہ گوگل ہو, وہ جو بھی ہو, جو آپ کے پاس واٹس ایپ کی شکل میں موجود ہے, ایس ایم ایس کی شکل میں موجود ہے, کالز کی شکل میں موجود ہے, وائس کی شکل میں موجود ہے, یا گروپس آپ کے پاس موجود ہے, یہ تمام کے تمام عقیدہ ختم نبوت زندہ باد. اور قادیانیوں کے حامی سب حرامی اور چیف جسٹس کے اس فیصلے کو مسترد کرنے کے لیے ان تمام آئیڈیز کو رنگین کر دو. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ جو ہاتھ ہے نا, ہاتھ, سورۃ یاسین آپ صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ چوتھے رکوع میں کون سی آیت ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. کیا معنی ہے؟ کہ قیامت میں منہ پر مہر لگا دی جائے گی. پتہ نہیں بندہ کوڑ مرندہ ہوئے, چل منہ بند کر لے, بند ہو گئی. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, ہاتھ بولیں گے اللہ اس نے کیا کیا تھا, پاؤں بولیں گے اللہ کیا کیا تھا. اگر یہاں ہاتھ کے ذریعے بھی ہم لکھ کر یہ بات پہنچا دیں باقی دوستوں تک, تو پھر یہ ہاتھ بھی بولے گا اللہ جس وقت ملک کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جج قادیانیوں کے لیے نرمی کی زبان بول رہا تھا, یہ آپ کے اور نبی کا گناہگار امتی, تب بھی ختم نبوت کے لیے پروانہ وار چلا تھا. اگر یہ گواہی آ جائے, ہمارا سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ بولیے. تو میرے دوستو کرو گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ابھی میں نے بھائی مولانا راشد کو کہا, میں نے کہا ایک کام کرو اپنے علاقے میں, کل رونا نہیں کہ ہمارے علاقے میں قادیانیت آ رہی ہے تو کیا ہوگا, کوشش کرو یہاں آپ ختم نبوت کورس رکھو. ختم نبوت کورس کا معنی روزانہ قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث یاد کر جاؤ. ایک ہفتے کا کورس ہوتا ہے, روزانہ آدھا گھنٹہ دے دیں. کتنا؟ صرف آدھا گھنٹہ. 24 گھنٹے ہیں, 23 گھنٹے 30 منٹ آپ کے پاس, 23.5 گھنٹے آپ کے, آدھا گھنٹہ حضور کو دے دو. صرف مولی راشد اور ساجد کی بات نہیں ہے, آدھا گھنٹہ ان کو حضور پاک کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے دے دو. چاہے وہ کوئی بزرگ ہے, چاہے وہ کوئی بچہ ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے, وہ آئے 2 اور 2 4 کی طرح یہ ختم نبوت پہ چند احادیث اور چند قرآن کی آیتیں سمجھا جائے تاکہ ہر گھر میں ختم نبوت کے دلائل پہنچ جائیں. آپ کورس کے لیے آئیں گے, اپنے دوستوں کو بھیجو گے, اولاد والوں کو بھیجو گے, سب کو بھیجو گے نا, تو یہ ضرور کام کریں. اور اس کے لیے ان کا مدرسہ ماشاءاللہ موجود ہے, یہاں پر اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کے لیے بھیجیں تاکہ وہ یہ دین پڑھیں, دین سمجھیں, شریعت پڑھیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی بات بتائیں اور شریعت اسلامیہ کی بات بتائیں. آپ کو اور ہمیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی بات بتائیں, اور ہمیں بتائیں کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, حضور پاک فرمان میں کیا کہتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو جن نے پڑھا, ان کے والدین کو جنہوں نے پڑھوایا, ان کے اساتذہ کو جنہوں نے پڑھایا, ان کے معاملین کو جن نے پڑھانے کا سبب بنا. اللہ ہم سب کو دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنے والے شخص کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ ابھی میں نے کہا کہ قادیانیوں کے حامی سب حرامی, ان حرامی نال کاروبار کرنا کیسا ہے. تو آپ کو ڈاڈا پتہ ہے, جو حضور کے دشمنوں کے ساتھ یاری رکھ کے بیٹھے, تو یاد رکھو دشمن دا یار دشمن ہوندہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا آپ سمجھ جائیں. عقیدہ ختم نبوت پہ علماء دیوبند کی قربانیاں کیا ہے. محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ اور سید زادہ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قربانیاں شاید کسی اندھا وہی ہو جس کو نہ پتہ ہو, ورنہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا ہے. یہ علماء آج اسمبلی سے باہر ہیں اور پہلا حملہ ہو گیا ہے. حال اسمبلی دا پہلا اجلاس کوئی نہیں تھیا, دسو حال پہلا کوئی نہیں تھیا. سرک کی چادر پہلے ٹپے ریت نکلی کھڑی ہے اگو کے تھی سی. تو ان علماء کا باہر رکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان نے قربانی دینی ہے اور انہیں پھر دین کے لیے نکلنا ہے.
مولانا بتائیے عقیدہ حیات النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ حیات النبی پر ہمارا ایمان ہے. ادھر سے درود پڑھیں فرشتے لے جاتے ہیں, روز اقدس پہ پڑھیں آقا خود سنتے ہیں. جزاکم اللہ تعالی و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.